تو اللہ فرماتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. اس آیت طیبہ کے تعلق سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے اور مدینے میں خدمت دین فرمائی تو حضور کو طرح طرح سے لوگوں نے ستایا. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کو طرح طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا. تو مفسرین کرام نے لکھا اس آیت کا پس منظر یہ ہے، اللہ نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق. اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہے. اب بتائیں خدا کا وعدہ سچا ہے نہیں ہے؟ واستغفر لذنبک، اور فرمایا اپنے گناہوں سے معافی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں. واستغفر لذنبک کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کائنات آپ اپنی امت کے واسطے اپنی امت کے گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے فرمائیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی گناہوں سے محفوظ ہیں. بتائیے عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمارے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت اور اس لفظ کا اگر یہ معنی لیا جائے کہ محبوب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں، معنی غلط ہو جائے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنی امت کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. آگے سنیں آپ، فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں صبح اور شام اپنے پاک رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بولو. صبح میں اٹھو تو اللہ کو یاد کرو، شام میں سو تو اللہ کو سب بولو یاد کرو. اب یہی آیت طیبہ نماز کے فرض ہونے کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں یہی آیت جو ہے فرضیت نماز کے تعلق سے مستدل ہے. فرمایا سب سے پہلے جو ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی تھی وہ تہجد کی تھی. کون سی نماز تھی؟ جلدی جلدی بولیں. کس کی؟ تہجد کی. اس کے بعد فرمایا تہجد کی نماز کا حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد میں جو نماز فرض ہوئی اس کا نام فجر اور ظہر تھا. لیکن اس کے بعد ہمارے نبی کے معراج جانے سے 2 سال قبل یعنی ہجرت سے 2 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جب معراج کو تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا. اور علماء کہتے ہیں کہ اسی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہی آیت نماز کی فرضیت کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے لوگو صبح اور شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو. یعنی جب آپ صبح کو بیدار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور شام میں جب سو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اے ایمانی بھائیو، اگر آپ ایسے زندگی گزارو گے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان جب نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے. نہیں تو اور اللہ نے فضیلت نماز کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر نماز کے فضائل بیان فرمائے ہیں. نہیں خدا تبارک و تعالی کا کلام سچا ہے. بتائیے سچا ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے
جو بھی بیان فرمایا اس پہ ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں تمام نمازوں کی عبادت کرو اور خاص کر عصر کی نماز کی عبادت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ حاضر ہو جاؤ. فإن خفتم فرجالا، اور اللہ نے فرمایا اگر تم مصیبت میں ہو یا مصیبت کے عالم میں ہو تو فرمایا سوار ہو کر یا پیدل ہو کر جس طرح ہو سکے نماز پڑھو. فإذا امنتم، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تم سالم ہو جاؤ فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس طرح سے تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے. بتائیے چلا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں گے یا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو سر میری بارگاہ میں جھکتا ہے زمانے میں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر ہوئی. اور نماز کی فضیلت آپ قرآن سے سماعت فرمائیں. سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40 اور 41 ہے، پارہ نمبر 13 نہیں. اللہ کیا کہتا ہے اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے کہ ہمارے دلوں میں وہی افق اٹھتی ہو کہ ہم کلام جلیل جو تلاوت کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اور جو خدا کا کلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے دنیا میں ذلیل ہونے، سب بولو، ذلیل ہونے نہیں دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کلام مجید کو صحیح معنوں میں صحیح الفاظ کے ساتھ میں پڑھیں. اور جب آپ اس طرح سے کلام جلیل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کلام مجید کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، لہن جلی ہم کر رہے ہیں، لہن خفی ہم کر رہے ہیں، جبکہ علماء فرماتے ہیں کلام کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا فرض ہے. اگر آپ کلام مجید کو جو ہے تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھو گے اور غلطی اگر کوئی ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھ لی اس کے بعد میں آپ نے کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اور آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو فرمایا کہ آپ اللہ پر یہ وعدہ نہ ٹھوکیں گے یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں نماز پڑھی اور نماز صحیح میں نے پڑھی تھی لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں نماز کو پڑھ لیا جائے اور خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نماز ادا کی جائے. تو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نماز کی فضیلت کے تعلق سے فرماتا ہے اور یہ آیت طیبات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں. فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام.